اگر میں تمہارے دعویٰ اور تمہارے اکابرین کی نظر میں آپ پہ فتویٰ ثابت نہ کروں تو پھر مجھے نعمانی مت کی لگا. اور جو صحابہ کو کافر کہے وہ تو میرا خیال ہے مرتد ہوا. اختلاف یہ کس کس کا اختلاف ہے؟ صحابہ موتا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آپ نے جو سب سے پہلی بات یہ کی ہے سماع موتا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عقیدہ متواتر حدیث سے ثابت ہے. یاد رکھیں یہ سماع موتا میں کس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اس کا انکار جو ہے کفر. آپ نے ایک عبارت ایک کتاب سے اٹھائی، ایک دوسری سے اٹھائی اور اس پہ شکر کبرا ملا کے آپ نے فتویٰ لگا دیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ متواتر کی بھی کئی اقسام ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان حدیثوں کو متواتر امام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری شرح بخاری اور العارف الشدید شرح ترمذی میں فرمایا ہے. اس لیے آپ نے سماع موتا اٹھا کے مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا پارکوں میں بیٹھ کر کلپ بنانا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مناظرے میں آتے ہیں آپ کا انداز اور ہوتا ہے، جب ممبروں پہ بیٹھے پھر پوری امت پہ شرک اور کفر کے فتوے آپ لوگ لگاتے ہیں. ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں آپ کے ہر خطیب اور ہر مناظر کی ویڈیو موجود ہے، وہ پوری امت پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. اور کتابیں بھی میرے پاس یہ پوری ترتیب سے موجود ہیں. مولانا طاہر پلپیری صاحب ہیں، مولانا شیخ طیب صاحب ہیں، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، اور اسی طرح باقی آپ مولانا شہاب الدین خالد صاحب ہیں. سب کی کتابوں میں اس سماع موتا کو شرکیہ عقیدہ کہا گیا ہے، اور اسی طرح مین گیٹ کہا گیا چوری، شرک کا مین گیٹ کہا گیا ہے، چور دروازہ کہا گیا شرک کا. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس بات کے انکاری ہیں. ہمارے نزدیک سماع موتا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کا انکار جو ہے نا کفر نہیں ہے. سماع موتا کا اس بات بھی ہے اور انکار بھی ہے، جو مختلف فی ہے. جب یہ مختلف فی ہے تو اس میں کسی قسم کا حکم لگتا ہی نہیں ہے. جب حکم نہیں لگتا ہے تو ہم کیا دعویٰ لکھیں اور کیا حکم لکھیں؟ آپ کے نزدیک کیونکہ یہ شرکیہ ہے، تو یہ شرکیہ ہے تو حکم آپ کے نزدیک لگتا ہے. تو آپ نے پہلے کہا پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دعویٰ لکھیں تو پھر یہ شرک والا حکم بھی واضح کریں. اس میں آپ کو دعویٰ بھی لکھنا پڑے گا اور حکم بھی لکھنا پڑے گا. مجاہد صاحب یہ ایک بات کی وضاحت ذرا کر. مجاہد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا یہ مختلف ہی ہے، کس کا اختلاف ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. اونچے بول رہے ہیں، اونچے. آپ مائک لگا کے اونچا نہیں بول رہے، میں بغیر مائک اونچا بول رہا ہوں. میں یہ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو زندہ نہیں سنتا، مردوں کو سنا رہا ہے. لیکن چلو میں آپ نہیں میں اس سے گپ شپ لگاؤں گا، آپ کا کام نہیں ہے. اچھا میں بھی تیز بول رہا ہوں. ابو مجاہد صاحب آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، کس کس کا اختلاف ہے یہ ذرا بتائیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کس کا اختلافی ہے؟ سماع موتا دور صحابہ سے مختلف. زبردست. اب سنو، نحمد اللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. ابو مجاہد بالاکوٹی صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ دور صحابہ سے مختلف ہی آ رہا ہے. میں کہتا ہوں پہلی بات یہ کہ اگر صحابہ کا اختلاف ہے تو کسی صحابی سے پیش کرو کہ ہمارا اس میں اختلاف. نمبر 2، تابعی کے اختلاف. تو آئے 14 صدیوں کے بعد اور کہہ رہا ہے صحابہ کا اختلاف ہی مسئلہ ہے. نمبر 2، دوسری بات یہ کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سماع الموتا کا جو نظریہ ہے تحقیق المتین میں موجود ہے، کہتے ہیں یہ ذریات دین سے ہے. کس سے؟ ذریات دین سے. اور پھر اکفار الملحدین میں انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذریات دین وہ ہے جن کی تعویل کرنا بھی کفر ہے، انکار بھی کفر. تو معاذ اللہ جو عدم سماع والے صحابہ ہے وہ کافر بھی ہے آپ کے نزدیک. اور آپ نے ابھی میں نے دکھایا سماع کا منکر بدعتی ہے، معتزلی ہے، اہل سنت سے خارج ہے، یہ رائے گمراہی والا راستہ ہے. تو یہ سارے فتوے آپ کے کہاں جائے گا؟ ادھر. اور آپ کی جو کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کفر نہیں الحاد تو ضرور ہے، تو الحاد والا فتویٰ کہاں جائے گا؟ ان پہ. آپ کی کتابوں میں جو آپ نے کہا کہ آپ نے صغرا کبرا ملایا، میں نے صغرا کبرا نہیں ملایا، آپ کی دماغ پہ کام نہیں کری. تواتر کی طرح یہ کون سا قطعی ہے اور کون سا قطعی نہیں ہے. یہ اس کتاب میں جو قبر کی زندگی ہے اس میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے. یہ کہتا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام کے سماع کا انکار نہیں کیا، پس انبیاء اکرام کا سماع ایک اجماعی عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ کہتا ہے مختلف ہی ہے، ایمان لانا ضروری ہے، آپ کہتے ہیں مختلف ہی ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اس سماع کا انکار کیا تو اس نے اہل سنت کے علماء کے حق ادا نہیں کیا. آگے کہتا ہے یہ اجماعی امت کا انکار کر کے کم از کم گمراہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض صحابہ گمراہ تھے معاذ اللہ،
نمبر 2، آپ نے کہا کہ آپ نے صغرا کبرا ملایا. صغرا کبرا میں نے نہیں ملایا، میں نے دونوں ایک ہی بزرگ کی کتاب پیش کی، اور وہ بھی وہ بزرگ جس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے اس کی تحقیق سے انحراف کرنے والا نہ اہل سنت سے بھی خارج ہے، دیوبند سے بھی خارج ہے. یہ بزرگ اس کتاب میں کہتا ہے اور کسی کا حوالہ نقل نہیں کر رہا، اپنی طرف سے جوابات دے کے کہہ رہا ہے. کہتا ہے اولن ثانین ثالثن، اس کی یہ ترتیب ہے. تو یہ اس میں کہتا ہے نمبرات لگا کے کہ چونکہ سماع موتا کی روایات متواتر ہے. پھر آگے اس نے دوسری جگہ بھی کہا کہ سماع موتا کی روایات قدر مشترک یہ قریب المتواتر ہے. تو یہ جب اس نے کہہ دیا تو ازالت الریب اسی بزرگ کی کتاب ہے، وہاں پر اس نے کہا دلائل قطعیہ کی، جب یہ میں بھی حوالے نہیں، حوالے تو بعد میں ہوں گے. دلائل قطعیہ کی جب اس نے تقسیم کی تو کہتے ہیں کون کون دلائل ہے جن کا انکار کرنا کفر ہے. وہاں پر ایک حدیث متواتر ہے، ایک قرآن وغیرہ، یہ 4 دلائل اس نے ذکر کیے. تو میں کہتے ہیں ایک بزرگ کہہ رہا ہے کہ سماع الموتا کی روایات متواتر ہے، یہ بزرگ کہہ رہا ہے کہ روایت متواتر کا منکر کافر ہے. تو معاذ اللہ آپ کے نزدیک جو صحابہ عدم سماع کے قائل تھے وہ کیا بنے؟ آپ ہی لگا دو. اور جو صحابہ کو کافر کہے وہ تو میرا خیال ہے مرتد اور کافر ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ نے اوپر لیبل سپاہی صحابہ کا لگایا ہوا ہے، اور یہاں پر ابھی فتویٰ کدھر جا رہے ہیں آپ کا صحابہ اکرام پہ. ہم یہی بات کہتے ہیں کہ شرم تم کو مگر آتی نہیں. اچھا، دوسرا کہتے ہیں کہ یہ تو مختلف ہی ہے. آپ کی اس ایک تحقیق المتین کے اندر 4-5 مقامات پہ لکھا ہوا ہے عقیدہ اہل سنت، عقیدہ سماع موتا، عقیدہ. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رائے ہدایت میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور علماء عقائد کے نزدیک کوئی عقیدہ بھی ظنی نہیں. وہ جن چیز امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ سب قطعی ہے اور ان کے دلائل بھی قطعی ہے. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں عقیدہ، دوسری طرف کہتے ہیں ہر عقیدہ ہوتا ہے قطعی، جب ہمارے سامنے پھنس جائے پھر یہ تو دور صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، دور صحابہ سے مختلف ہی آ رہا ہے. تو آپ جو 3 چیزیں اس میں آپ کی لازمی ہے. نمبر 1 صحابہ سے پیش کرے کہ اختلافی ہے عادتاً سماع الموتا، یہ یاد رکھو، عادتاً سماع موتا. وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو آپ دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ کدھر سے آپ نے اختلاف کا لفظ نکالا ہے. عادتاً سماع موتا میں اختلاف ہے کہ ہر میت سنتا ہے، سلام کلام ہر کسی کی سنتا ہے عند القبر. اس میں صحابہ کے اختلاف، صحابہ سے پیش کرے تابعین سے پیش کرے، ان سے اگر پیش نہ کر سکو تو پھر آپ کا جھوٹ ہے صحابہ اکرام پر. نمبر 2 ان اشکالات کا جواب دے کہ آپ نے جو فتوے لگائے آپ کے فتوے سیدھا جا رہے ہیں صحابہ اکرام پہ، آپ اس بات کی وضاحت کریں. دوسری بات آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کی کتابوں میں بعض فتوے موجود ہے، تو پھر تو جو سماع موتا کے قائل صحابہ ہے ان پر تو آپ نے فتویٰ لگایا. میں کہتا ہوں کہ میں جس سماع پر فتویٰ لگاؤں گا نا تو وہ ہوگا جس پر مجھ سے پہلے آپ فتویٰ لگائیں گے. انشاءاللہ تنقیات میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا دعویٰ لکھے، مجھ سے جوابی دعویٰ مانگے کہ تنقیحات ہو جائے، آگے جائیں. اس ٹرن میں اپنا دعویٰ ضرور لکھو کیونکہ آپ مدعی ہے. اس کی چند وجوہات ایک ہے کہ 6 مہینے سے جب آپ یہ کلپ بنا رہے تھے آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ کبھی سامنے بیٹھنا بھی پڑے گا، پھر اپنا دعویٰ بھی بیان کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ کا اپنی کتابوں کے بارے میں مطالعہ نہیں. آپ ابھی بھی میں کہہ رہا اپنا دعویٰ لکھ کے دو. اگر میں تمہارے دعویٰ اور تمہارے اکابرین کی نظر میں آپ پہ فتویٰ ثابت نہ کروں تو پھر مجھے نعمانی مت کہنا. آپ دعویٰ تو لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو یہ کہا کہ مسئلہ سماع موتا صحابہ اکرام کے دور میں کس طرح مختلف ہے، یہ میرے ہاتھ میں جواہر القرآن ہے. آپ نے کہا نا صحابہ اکرام تک فتویٰ پہنچتا ہے، تو یہ فتویٰ پھر اگر پہنچتا نا صحابہ تک، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سماع موتا میں اس طرح اختلاف کو بیان نہ کرنا جیسے ہوا ہے اور اس انداز میں بیان کرنا کہ فتویٰ صحابہ تک جائے، تو یہی تو آپ کی غلطی ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے صحابہ اکرام تک کفر اور شرک کا فتویٰ پہنچتا ہے. تو کرنا نعمانی صاحب ظواہر قرآن، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کے ظاہر نصوص سے استدلال کون کرتا ہے. ظواہر قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہے، جب کہ قائلین سماع بھی صحیح حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں. اب بس ابھی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ سماع جواہر القرآن میں سماع موتا کو مختلف فقہ آئے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے دور صحابہ سے مختلف فقہ اور یہ بھی کہا کہ دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ بھی کہا کہ سماع موتا کے جو قائل ہیں ان کا استدلال احادیث صحیحہ سے ہے. اب یہ مجھے بتائیں نا، چھوڑے آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ غلام ہے، سپاہی صحابہ والے نام صحابہ کے لیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ جو سپاہی صحابہ بنی بھی نہیں تھی، سپاہی صحابہ 1985 میں بنی ہیں. مولانا غلام اللہ خان صاحب 1980 میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ غالباً 1960 کے بعد لکھی گئی. سماع موتا کے قائل تھے، سوچ سمجھ کے بولنا. آپ کی اپنی زبان سے شیخ القرآن پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے. اور اگلی بات کفایت مفتی دیں، کفایت مفتی جلد اول، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یہی جو بات مولانا غلام اللہ خان صاحب نے لکھی. اور کفایت مفتی کون ہے؟
مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام مولانا شاہ محمود حسین نیلوی صاحب بار بار لیتے ہیں اور اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں. میں نے ان سے پڑھا, ان کے پاس جو ہے نا 6 سال پڑھایا. وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ اگر سماع موتا میں کسی یہ صحابہ کرام کے دور سے مختلف ہی ہے اور کسی کی طرف بھی تفسیق, تذلیل اور تکفیر جائز نہیں, کیونکہ یہ فتویٰ صحابہ تک پہنچے گا. ولا شک کا فی فساد ہی, اور اس فتوے کے فاسد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بات ہم تو نہیں کہتے کہ صحابہ کرام کے دور سے مختلف ہی ہے. آپ کے صرف ایک بزرگ کی میں نے عبارت پیش کی, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے دور صحابہ سے اس کو مختلف ہی کہا ہے. اور دوسری بات, یہ فتویٰ صحابہ تک پہنچتا ہے تو تمہارے نیلوی شاہ صاحب کے استاد نے یہ لکھا ہے کہ یہ فتویٰ صحابہ تک پہنچتا ہے کب؟ جب سماع موتا میں دونوں طرف تشدد کیا جائے. عدم سماع موتا والے جو کہ مردے نہیں سنتے, پھر سننے والوں پہ فتویٰ لگائے تو یہ صحابہ تک پہنچتا ہے. ہاں, ہم پر بات یہ ہے کہ ہم سماع موتا کا اس بات کریں اور انکار کرنے والوں پہ فتویٰ لگائیں تو پھر صحابہ تک پہنچے. سماع موتا کا انکار تم لوگ کرتے ہو, قائلین سماع موتا پہ کفر کے فتوے بھی تم لگاتے ہو, تو صحابہ تک تمہاری بات پہنچتی ہے. ابھی مدرسے میں آپ لوگ گئے, آپ نے ہمارے محتمم سے کہا اصل کام تو مولانا خضر اجاز صاحب کر رہے ہیں, تم لوگوں نے اصل نعرہ چھوڑ دیا ہے. بھائی ہمیں اصل نعرہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا, لیکن تمہارے فتوے صحابہ تک پہنچ گئے. پہلے تمہارے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے.